فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. صدق اللہ العظیم. محترم و معظم قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اس وقت تشریف فرما ہیں. ایک لمبے عرصے تک میرے والد ماجد علیہ الرحمہ یہاں پر ہفتہ واری مجلس کا انعقاد کیا کرتے تھے اور بہت سے حضرات اپنے باطن کی اصلاح کی غرض سے یہاں آتے تھے. کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. جب تک ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، ہمارا جو تعلیمی نظام تھا یہاں مدرسے الکوثر میں، اس کے بعد بھی دارالعلوم حیدرآباد میں، اور آخر میں مظاہر علوم سہارنپور جانا ہوا، تو وہاں بھی بڑے بڑے اہل اللہ کی مجالس ہوا کرتی تھی. ان میں شرکت کا موقع ملا. جب وہاں سے فارغ ہو کے آئے تو حضرت کی صحبت میں رہنے کا مجھے موقع ملا اور حضرت سے بہت سی باتیں سیکھنے کا بھی موقع ملا. جب باضابطہ مجلس کا آغاز ہوا یہاں پر، تو ایسی باتیں مجھے معلوم ہوئی. واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں وہ باتیں نہیں سیکھیں جو ہم مجلس میں بیٹھ کے سیکھے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا. یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے. بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے والد ماجد علیہ الرحمہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند رہا کرتے تھے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہر ایک کا ایک وقت ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو انسان اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا جاتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی کو یہ سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. آنے والے تو آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. اگر ہم انہی کے غم میں رہیں، انہی کی یادوں کو تازہ کرتے رہیں اور کوئی کام آگے نہ کریں حضرت جو زندگی میں کیا کرتے تھے، تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں. صرف غم کرنے سے، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اصل کام تو یہ ہے کہ حضرت زندگی میں جو کام چھوڑ کے گئے تھے اور جن کاموں کو وہ جاری رکھا کرتے تھے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کاموں کو جاری رکھیں، بلا انقطاع ان کاموں کو کرتے رہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ عائد ہے. ماشاءاللہ والد ماجد علیہ الرحمہ کے صحبت کے نتیجے میں غالباً 1.5 سال 2 سال پہلے والد ماجد علیہ الرحمہ نے 7-8 خوش نصیب حضرات کو اجازت اور خلافت سے بھی نوازا تھا، جن میں ہمارے محترم اور مخدوم گرامی جناب صوفی عبدالرحمن صاحب بھی ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے بڑے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی پایا اور ان کی صحبت میں بھی رہے، کافی ان سے استفادہ کیا. اس کے بعد حضرت کے صاحبزادوں سے بھی آپ نے خوب استفادہ کیا اور والد ماجد علیہ الرحمہ سے بھی گہرا تعلق رہا اور بہت مرتبہ یہاں آیا کرتے تھے اور مجلس میں بھی آنا ہوتا تھا. تو والد ماجد علیہ الرحمہ نے حضرت کو بھی اجازت اور خلافت سے بھی نوازا ہے. اور اسی طرح ہمارے
اس مجلس میں محترم جناب عبدالعلیم صاحب بھی ہیں، یہ ہمارے پرانے سلسلے کے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقیوم جابری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے خوب استفادہ کیا۔ اب اس کے بعد حضرت سے بھی، والد ماجد علیہ الرحمٰ سے بھی اصلاحی تعلق رہا ہے، تو والد ماجد علیہ الرحمٰ نے بھی حضرت جناب عبدالعلیم صاحب کو بھی خلافت اور اجازت سے سرفراز فرمایا۔ اور ہمارے درمیان اس وقت اس مجلس میں مولانا مفتی مختار صاحب بھی ہیں اور مولانا مفتی مقبول احمد صاحب ہیں، اور اسی طرح مولانا حسان تجمل صاحب ہیں، اور ایک دہنور کے ایک حافظ صاحب ہیں، حافظ ثناء اللہ صاحب۔ ان سارے حضرات کو اور احقر کو بھی والد ماجد علیہ الرحمٰ نے اجازت اور خلافت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان علوم کو آگے پھیلائیں۔ صرف غم کرنے سے، افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جو آدمی چلا گیا وہ چلا گیا، یاد تو بہرحال آتی ہے، جب تک ہم رہیں ان کی یاد تو ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن صرف یاد کرتے ہی رہے گا نا، اور جو کام وہ چھوڑ کے گئے تھے اور جو کام وہ جاری کر کے گئے تھے، اس کام کو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بالخصوص یہ خلفاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ علوم کو آگے بڑھائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں بڑے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو خدمات رہی ہیں، ہم نے حضرت کو دیکھا نہیں ہے، وہ غیر شعوری کا زمانہ تھا، دیکھا بھی ہے تو یاد نہیں ہے۔ انہی کا فیض ہے، یہ سارے علاقے حضرت سے فیض یاب ہوئے۔ ایسے گھر جس میں نرسو تھے، لوگ کیا ہے پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ایسے گھروں سے حضرت نے نرسو کو نکالا اور بڑی بڑی محنتیں کی۔ اس کے نتیجے میں یہاں یہ تلنگانہ میں، آندھرا میں یہ انقلاب آیا، تو یہ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا اہم کردار اور رول رہا ہے۔ تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ حضرت تصوف کی جو مشکل سے مشکل جو اصطلاحات ہوتے تھے، مشکل سے مشکل جو باتیں ہوتی تھے، اس کو آسان لفظوں میں مثال کے ذریعے سے حضرت سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ خوبی اور صلاحیت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ابھی جناب سلطان پاشا صاحب نے حضرت کا لکھا ہوا ایک کلام سنایا، اس کے اندر علوم و معرفت کے سمندر ہیں۔ بولنے لگ جائیں تو 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن موضوع تشنا ہی رہے گا، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ابھی اس میں ایک شعر تھا، کسی کو نظر میں جماتا چلا جا، کسی کی نظر میں سماتا چلا جا۔ ہاں، کسی کو نظر میں جماتا چلا جا، کسی کی نظر میں سماتا چلا جا۔ میرے بھائی، ہم اپنے تعلق کو کسی نہ کسی اہل اللہ سے، کسی نہ کسی شیخ سے وابستہ رکھیں، جن سے ہمارا تعلق اور قلبی لگاؤ اور انسیت ہے، ان سے ہمارا تعلق قائم ہونا ضروری ہے۔ اس وقت ایسے حالات چل رہے ہیں، پرفتن حالات ہیں، ایمان سے ہٹانے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نوجوان نسل کو غلط انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، لیکن نوجوان بچے ان کی باتوں میں آ کے بہک رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ کسی نہ کسی شیخ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم رکھیں، جن سے ہمارا لگاؤ ہو، قلبی تعلق ہو، ہم ان کے پاس جا کے اپنے حالات رکھ سکتے ہوں اور وہ ہماری بات کو غور سے سن سکتے ہوں۔ مناسبت ضروری ہے، اصلاح کے لیے شیخ سے مناسبت اور کیا قلبی لگاؤ ضروری ہے۔ تو کسی سے بھی ہمارا اصلاحی تعلق ہم کرنا چاہتے ہیں، ان سے انسیت رکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم رکھنا یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کی سرخروئی، کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جو جنت میں جائے گا تو کس بنیاد پہ جائے گا؟ اسے ایمان کی وجہ سے جائے گا۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، کیسے حالات ہیں میرے بھائی؟ مسلمانوں کو دبانے کی، مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ایمان سے دور رکھنے کے بارے میں کوششیں کی جا رہی ہیں، کسی طرح ان کے دل سے ایمان کو نکال لیا جائے۔
تو ایسے حالات میں ہم پر یہ دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے کسی نہ کسی شیخ سے اپنے اصلاحی تعلق قائم رکھیں کہ شیخ سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ شیخ سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں ہماری مغفرت بھی ہو سکتی ہے، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے یا اہل اللہ۔ آپ کو میں ایک واقعے سے سنا دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں اور آپ کے متعلقین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، غالباً حضرت واصل بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً کچھ ایسا ہی نام ہے، حضرت واصل بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی کے دوستوں اور متعلقین میں سے تھے، اور ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت واصل رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت تھانوی کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ تھانوی باحیات ہیں، تو اس زمانے میں مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک دن وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت وصل رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب میں آئے، تو حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں پوچھنے لگے کہ وصل، تم تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم کس حال میں ہو؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں اللہ کے دربار میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وصل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تیری مغفرت کر دوں، تو اس قابل ہے ہی نہیں، تیرے پاس کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں کہ میں تجھے نجات دے دوں اور تیری مغفرت کر دوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تو میرے ایک دوست سے محبت کرتا ہے، اسی محبت کے نتیجے میں تیری مغفرت کر دیا۔ وہ دوست کون تھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے تو حضرت نے جواباً فرمایا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے ایک بندے کی بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اندازہ لگائیے اہل اللہ سے جب آدمی اپنا تعلق استوار کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور اپنے باطن کی اصلاح کی نیت سے جاتا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت تو ہوتی ہی ہے اور اس کے نتیجے میں مغفرت اور بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تو کسی نہ کسی اہل اللہ سے ہم اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ آج ہمارا حال ایسا ہے میرے بھائی، مجھے کہنے دیجئے، ایسا رجحان چل پڑا ہے کہ لوگ جب اپنے اصلاحی تعلق کی بات آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ وہ فلاں مولانا بہت بڑے ہیں، فلاں شیخ بہت بڑے ہیں، اور ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا قلبی لگاؤ نہیں رہتا، قلبی تعلق نہیں رہتا، اور جب تک کسی کا قلبی لگاؤ کسی شیخ سے نہ ہو تو پھر کوئی باطنی فائدہ آدمی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے قلبی تعلق ضروری ہے، چاہے وہ مرشد، چاہے وہ شیخ جنید بغدادی ہی کیوں نہ ہو، حضرت عطار ہی کیوں نہ ہو، جب تک اپنا قلبی تعلق ان سے نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کو کوئی باطن کے اندر کوئی روحانی ترقی ہم کو نصیب نہیں ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قلبی لگاؤ کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تم کسی شیخ کے پاس بیٹھو تو ان کی باتیں سنو تو دل میں ایک سکون محسوس کرو، ان کی ایک ایک بات ہمارے لیے فرحت اور خوشی کا سامان مہیا کرنے والی ہو، اور ان کی ایک ایک ادا کو ہم اختیار کرنے والے ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہے شیخ سے قلبی لگاؤ۔ ہم کسی ایسے شیخ کو دیکھیں جو متبع شریعت ہو، دیندار ہو، ہمارا ان سے اگر قلبی لگاؤ ہے، ان کی مجلس میں بیٹھیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے باتوں کے سننے کے نتیجے میں دل میں ایک مٹھاس اور ایک سرور، ایک فرحت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، تو ایسے شیخ سے ہم اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ تو اس واسطے جہاں بھی اہل اللہ موجود ہیں تو ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث میں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں پہ ایسے حالات طاری ہوں گے، وہ صبح میں تو مومن ہوگا لیکن شام میں کافر ہو جائے گا، کفر کی حالت میں آ جائے گا، اور شام میں ایمان کی حالت میں ہوگا اور لیکن صبح میں وہ کفر کی حالت میں ہو جائے گا۔ ایسے حالات اس وقت چل رہے ہیں میرے بھائی، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہم فکر کریں، کسی اہل اللہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں تو اس سے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ تو بہرحال والد ماجد علیہ الرحمہ یہاں کئی سال سے ان کی اصلاحی مجلس چل رہی تھی، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو علوم یہ خلفاء کو جو دیے ہیں، ان سے جو اجازت یافتہ ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان علوم کو ہم آگے بڑھائیں۔ جو ہمارا جو سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ، یہ علمی سلسلہ ہے، بہت اونچا سلسلہ ہے۔ کس محنت سے، کس مجاہدے سے بڑے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرقدہ نے ایک ایک گاؤں پھر کر، ایک ایک علاقے میں جا کر یہ بندہ سدھر جائے اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں کتنے لوگ آپ سے اپنا تعلق قائم کیے اور کتنے لوگوں کے دل کی دنیا بدل گئی، کتنی محنتیں کی ہے حضرت رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھتا گیا اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادوں سے بھی اللہ ایسا ایسا کام لے رہے ہیں میرے بھائی۔ بڑے حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب باوجود علیل ہیں ایک لمبے زمانے سے، لیکن لوگوں کا رجوع دیکھیے، ابھی بھی حضرت کے پاس آتے ہیں، دیدار کے منتظر ہوتے ہیں، کم از کم ایک حضرت سے ملاقات ہو جائے، حضرت کو دیکھ لو۔ اور اسی طرح ہمارے مربی ملت اللہ تعالیٰ حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے۔ اس وقت وہ مرجع الخلائق ہیں، علماء، حفاظ اور عوام الناس کی کثیر تعداد حضرت کی طرف رجوع ہو رہی ہے اور حضرت کے ذریعے سے ایک بڑا انقلاب دنیا میں وجود میں آ رہا ہے۔ اور حضرت کے اور بھی صاحبزادے ہیں، محسن ملت حضرت مولانا ضلال الرحمان صاحب، مفتی نوال الرحمان صاحب، اور حضرت کے صاحبزادوں کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ کافی با کمال ہیں۔ تو یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ، ہم اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ جن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، قلبی لگاؤ ہو سکتا ہے، تو ہم ان کے پاس جائیں، اپنا اصلاحی تعلق قائم رکھیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں اس وقت میرے